طرح سے لیگل سسٹم جو ہے وومن کو سپورٹ کرتا ہے اور دورانیے میں اس کو خرچہ جو ہے وہ ملے گا, کورٹ اس کو لے کے دے گی. فار ایگزامپل ایک خاتون ہے, اس کو طلاق ہو گئی ہے, باپ کی ذمہ داری ہے, جی جی, باپ نے ہی ان کا خرچہ دینا ہے. تو جو ان کا باپ بیسیکلی, اب اس خاتون کا تو وہ خاوند نہیں ہے, ہلکے اسکول میں پڑھا ہے, چھوٹے اسکول میں پڑھا ہے, اس کے خراجات کم ہیں. اگر کسی اچھے اسکول میں پڑھا ہے اس کی فیس زیادہ ہے. کس ایج تک ان کو وہ جو ہے خرچہ ملے گا؟ بیٹا ہوگا اس کی 18 سال تک ہے, جی جی, اور جو بیٹی ہے وہ شادی تک ہے. عام انسان, عام سٹیزن آپ سے سوال کر رہا ہے جس کو لیگل نالج نہیں, وہ اپنے لائف ٹائم میں کسی کو اپنی ساری پراپرٹی کسی کو گفٹ کر دیتا ہے یا کسی کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے تو اس کو کوئی قانون نہیں روکتا. کیا گارنٹی ہے کہ جو بندہ ابھی اپنے بیٹی کو خرچہ نہیں دے رہا وہ فیوچر میں اس کو حصہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو اس کے وہی رائٹس ہوں گے جو کہ ایک ظاہری بیوی کے ہوں گے, وہی ایک چھپی ہوئی بیوی کے. یہ بڑا کامن ہے کہ جی 2 شادیاں کی ہوئی اور ایک چھپائی ہوئی ہے اور ایک اوپن ہے, کیونکہ پہلی یہ ٹرینڈ ہے کہ تو کروں اس ویلے باہر آنا جو تم مرضی. اب جو خرچہ ہے وہ تو اس نے اپنے بچوں کو دینا ہے, تو حق مہر کے اوپر کیا سچویشن؟ وہ تو اویئرنیس آ گئی ہے, سوشل میڈیا نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. وہ جی لڑکی کے 4 بھائی جا رہے ہیں لڑکے والوں کے گھر, جی ہمیں سامان دے دیں, طلاق ہو گئی, چھوٹے چھوٹے معصوم 5 سال 8 سال کے بچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عمر شامی کا سلام عرض ہے. آج ہم شامی لاء چیمبر کے پلیٹ فارم سے اپنے 2 بہت ہی پیارے مہمانوں کے ساتھ, جو میرے استاد بھی ہیں اور میرے چیمبر کے روح رواں بھی ہیں, اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے بہترین دوستوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے, تو یہ میری کسر نفسی ہوگی کیونکہ وہ میرے بالکل بھائیوں کی طرح ہیں. آج میرے ساتھ جو 2 مہمان موجود ہیں, جناب مشہود الیاس صاحب اور جناب سلمان جاوید صاحب. کیسے ہیں مشہود بھائی آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں عمر صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ. سلمان صاحب آپ کی بہت شکریہ, جزاک اللہ, بڑا اچھا آپ نے تعارف کروایا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, رزق میں اور معاملات میں برکت ڈالے. شکریہ جی. مشہود بھائی, آج آپ کو جو تکلیف دی ہے نا یار, ہمارے پاس ایسی کیوریز جنریٹ ہو رہی ہیں, اتنے زیادہ لوگوں کے سوالات ہیں کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہ ایک ویڈیو ہی بنا دیں, تو وہ لوگوں کو ذرا آسانی ہو جاتی ہے معاملات کو سمجھنے کے لیے. تو جو سب سے زیادہ میں نے اس وقت فیل کیا ایشو, جس پہ ہمارے چیمبر کو سب سے زیادہ کوشچنز ارائز ہو رہے ہیں, ہمارے جو کولیگز ہیں ان کے پاس جو سب سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں, ان میں فیملی مینٹیننس کے جو ایشوز ہیں, لائک 2 اسپاؤس کے درمیان, یعنی میاں اور بیوی کے درمیان جب کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, علیحدگی ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاؤ لاء پرویلز اٹ سیلف, کس طرح سے لیگل سسٹم جو ہے وومن کو سپورٹ کرتا ہے اور کس طرح سے وہ مین کو سپورٹ کرتا ہے, اور اس کی کیا سچویشن بنتی ہے, ذرا اس کے اوپر پلیز روشنی ڈالیں. اس میں عمر صاحب جس طرح سے سول کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے رائٹس کے لیے, سول کورٹ کام کر رہی ہے, سیم بالکل اسی کے پیرلل جو ہے وہ فیملی کورٹس جو ہیں, وہ فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے 1964 کا, ٹھیک ہے, اس میں اس کا ذکر ہے, اور اسی قانون کے تحت جو ہے یہ اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کے اندر کوئی بھی جو خاتون ہے وہ اپنا اور اپنے بچوں کے لیے ایک کیس فائل کر سکتی ہے سوٹ فار مینٹیننس کا, ٹھیک ہے, اور کورٹ جو ہے اس کو وہ خرچہ جو ہے وہ دلواتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہسبینڈ ہے اس کا وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اپنے جو اس کے مائنر جو اس کے چلڈرن ہیں ان کو, اور جب تک ان کی میرج انٹیکٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس وقت تک ان کا جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرے گا. نہیں سر, فار ایگزامپل ایک خاتون ہے, اس کو طلاق ہو گئی ہے, اس کے ہسبینڈ نے اسے ڈیو ٹو سرٹن ریزن چھوڑ دیا, دوسری شادی کر لی, یا بلا کسی جھگڑے کی وجہ سے ڈائیورس ہو گیا, تو اب اس کا ہسبینڈ جو ہے, اگر وہ خاتون جو ہے وہ خرچہ اپنے ہسبینڈ سے مانگتی ہے, تو وہ کتنا خرچہ لے سکتی ہے؟ دیکھیں عمر صاحب, جب تک میرج انٹیکٹ ہے نا, جی, جب تک شادی ان کی یعنی کہ طلاق نہیں ہوئی, طلاق نہیں ہوئی, جب تک ان کی طلاق نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, ان کی میرج انٹیکٹ ہے, وہ دونوں میاں بیوی ہیں, چاہے وہ الگ الگ ہی رہ رہے ہیں, جی, ٹھیک ہے, اس وقت تک تو جو ہسبینڈ ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے, اس کو مینٹیننس جو اس کا خرچہ اخراجات ہیں وہ اس کا پے کرنے کا رائٹ, ڈیوٹی باؤنڈ ہے, رائٹ. ہاں, اگر اس کی یعنی کہ جھگڑ کے اگر وہ گھر گئی ہے, علیحدہ رہ رہے ہیں, تو اس صورت میں اس کو خرچہ ملے گا, لیکن اگر ان کی طلاق ہو گئی تو پھر آپ ابھی بتائیں گے کہ پھر کیا. اگر ان کی طلاق ہو گئی ہے تو صرف جو عدت کا دورانیہ ہوتا ہے, عدت کے دورانیے میں اس کو خرچہ جو ہے وہ ملے گا, کورٹ اس کو لے کے دے گی, اور جو ہسبینڈ ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے اس کو دینے کا, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد کا نہیں ہے.
اچھا اس کے اس بعد کے بعد کا نہیں ہے وہ کلیم, اس کی وہ شادی میں نہیں نہ رہی, نکاح میں نہیں رہی, بالکل صحیح ہے, بات ختم ہو گئی. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک کوشچن, اچھا میں آپ سے بڑے سادے سادے سوال اس لیے کروں گا کہ لوگوں کے سوال بڑے سادے ہیں, لیگل طریقے سے اگر میں پوچھوں تو بہت ساری چیزوں کے جوابات مجھے پتہ ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اتنی سادگی سے سوال کروں کہ ایسا لگے کہ عام کنزیومر, عام انسان, عام سٹیزن آپ سے سوال کر رہا ہے جس کو لیگل نالج نہیں ہے. اچھا اب اس میں سر یہ مجھے بتائیں کہ ایک خاتون کی طلاق ہو جاتی ہے, اس کے پاس 2 بچے ہیں فار ایگزامپل, اور وہ بچے جو ہیں ان کا خرچہ جو خامند ہے وہ جو ان کا باپ بیسیکلی ہے, اب اس خاتون کا تو وہ خامند نہیں ہے, تو وہ باپ جو ہے وہ کتنا خرچہ ان بچوں کے لیے مختص کرے گا, جیسے ایک بیٹا اور اگر ایک بیٹی ہے. دیکھیں جو مائنر ہیں, جو بچے ہیں, جی جی وہ تو ڈیفینیٹلی باپ کی ذمہ داری ہے, جی جی باپ نے ہی ان کا خرچہ دینا ہے. جی جی ٹھیک ہے, جو فیملی کورٹس ہیں جی وہ اس چیز کو کا اندازہ خود لگاتی ہیں, اس چیز کو وہ سرٹین خود کرتی ہیں کہ آیا کیا باپ کی کیپیسٹی کیا ہے, پیئنگ کیپیسٹی اس کی کیا ہے, اس کا بزنس کیا ہے. یہ ڈپینڈنگ آن دا انکم آف دا فادر ہے. یس, اس کی انکم آف دا فادر ہے, ٹھیک ہے پلس اس سے پہلے, اس سپریشن سے پہلے, اس کیس سے پہلے جی کن سرکمسٹانسز میں وہ بچے رہ رہے تھے. اوکے اوکے جس کی ایک ایگزامپل, اگر ایک بچہ ایک ہلکے اسکول میں پڑھا ہے, چھوٹے اسکول میں پڑھا ہے, اس کے خراجات کم ہیں. اگر کسی اچھے اسکول میں پڑھا ہے, اس کی فیس زیادہ ہے, بالکل ڈیفینیٹلی جو فادر ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے اس کو پے کرنے کا. اوکے اوکے. اچھا سر دوسرا یہ بتائیں کہ فار ایگزامپل جو اس جو عورت طلاق یافتہ ہوگی, اب اس کے بچے بڑے ہو رہے ہیں, تو کس ایج تک ان کو وہ جو ہے خرچہ ملے گا؟ جو بیٹا ہوگا اس کی 18 سال تک ہے, جی جی اور جو بیٹی ہے وہ شادی تک. اوکے, جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی اس کی. ٹھیک ہے, چاہے وہ 30 ایئرس کی ہو. ہاں جی بالکل. رائٹ رائٹ. اچھا اور جو جائیداد میں حصے کا تناسب ہے وہ ان بچوں کا کیا رہے گا؟ فار ایگزامپل وہ بندہ دوسری شادی کر لیتا ہے, یہ بڑا کل ہی کوشچن آیا میرے پاس, اس نے کہا جی میرے تو اس نے طلاق دے دی, اب میری ایک بیٹی ہے, اس کا وہ خرچہ نہیں دے رہا, اور کیا گارنٹی ہے کہ جو بندہ ابھی اپنے بیٹی کو خرچہ نہیں دے رہا وہ فیوچر میں اس کو حصہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا؟ اصل میں عمر صاحب بات یہ ہے, جو بات آتی ہے جائیداد کی, جی جی ٹھیک ہے, جی. وہ اس کے مرنے کے بعد سکسیشن اوپن ہونی ہے. اوکے جی. وراثت کا حق جو ہے جی اس کے مرنے کے بعد اس کو اوپن ہونا. بالکل ٹھیک صحیح. ہے, اگر اپنی لائف میں وہ کسی اپنی سیکنڈ وائف کو دے دیتا ہے, اس میں تو کوئی کسی کو نہیں کوئی روک روک سکتا نا, نہیں سکتا. قانون بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کو روک لے جی آپ نہیں دے سکتے. رائٹ جی. اس کی ایٹ دی ٹائم آف ڈیتھ جو اس کی پراپرٹی موویبل یا اموویبل اس کی اس ٹائم موجود ہوگی, وہ اس کی بیٹیوں میں, بیٹوں میں, اور جو اس کی بیواں ہوں گی جتنی بھی ہوں گی, ان میں اکارڈنگ ٹو جو ان کا شیئر ہے وہ ٹرانسفر ڈیفینیٹلی ہوگا. ٹھیک. لیکن اگر وہ اپنے لائف ٹائم میں کسی کو اپنی ساری پراپرٹی کسی کو گفٹ کر دیتا ہے یا کسی کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے, تو اس کو کوئی قانون نہیں روک نہیں سکتا. رائٹ رائٹ رائٹ. تو سر یہ مجھے بتائیں کہ فار ایگزامپل اگر ایک بندہ اپنی زندگی میں ایسی شادی کرتا ہے کہ جو اس نے چھپا کے رکھی ہوئی, یہ بڑا کامن ہے کہ جی 2 شادیاں کی ہوئی ہیں اور ایک چھپائی ہوئی ہے اور ایک اوپن ہے, اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی سیکنڈ میرج بھی تھی. اس صورت میں پھر جو بچے سیکنڈ میرج سے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتی ہے کورٹ کہ یہ واقعی اس کی سیکنڈ میرج ہے یا اس کے بچے ہیں, اس پہ کیا پروسیجر ہے؟ اس میں دیکھیں جب بھی میرج ہونی ہے, سیکنڈ ہو یا تھرڈ ہو یا فورتھ تک میرج ہوگی, جی اس میں ڈیفینیٹلی میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوگا, ایک نکاح نامہ ہوگا, سارے ڈاکومنٹس جو ہیں اس کے وہ آن ریکارڈ ہوں گے. رائٹ. اگر تو وہ اس کی لیگلی وائف ہوگی, ٹھیک ہے, اس کی لائف ٹائم میں اس کی شادی ہوگی, اس کے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی, تو اس کے وہی رائٹس ہوں گے جو کہ ایک ظاہری بیوی کے ہوں گے, وہی ایک چھپی ہوئی بیوی کے ہوں گے, وہی رائٹس بچوں کے ہوں گے. اس کو صرف یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ وہ اس کی بیوی ہے. یس. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو سر ایک بڑا امپورٹنٹ بڑا سادہ سوال ہے, پلیز ہنسیے گا نا. ایک عورت جس کو طلاق ہو جاتی ہے اس کا کوئی رائٹ رہ جاتا ہے اپنی پراپرٹی میں, اپنے ایکس ہسبینڈ کی پراپرٹی میں؟ آپ سکسیشن کی بات کر رہے ہیں. ہاں, سکسیشن کی آپ بات کر رہے ہیں. ڈائز اور وہ ایک عورت کو اس نے پہلے طلاق دے دی تھی اور پھر وہ مر گیا, یا وہ ایسی سٹیج پہ آ گیا کہ جب اوبیسلی اس نے اپنی جو پراپرٹی ہے اسے ڈیوائڈ کرنا ہے, تو اس کو کچھ ملے گا؟ نہیں دیکھیے 2 صورتحال ہیں. جی. ایک صورتحال تو یہ کہ اپنی لائف ٹائم میں اپنی مرضی سے اس کو کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے.
ادروائز اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی اور سکسیشن اوپن ہوگی تو سکسیشن اوپن ہونے کے بعد اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کیونکہ وہ ڈائیورس ہو گئی تھی. وہ ڈائیورس اس کے بچوں کا رائٹ ہوگا اگر اس سے اس کے کوئی بچے جی وہ ایک رشتہ ختم ہو گیا نا. ہاں جی. I'm very sorry یہ بڑا سادہ سوال بٹ اگین ہمارے جو بھی سوالات ہمارے کمنٹس میں آئے ہیں سر میں نے آپ کے آگے رکھنے ہیں تاکہ لوگوں تک لیگل رائے مکمل اتھینٹک طریقے سے پہنچ سکے. اچھا سر اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہوتا ہے جو حق مہر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اب دو لوگوں میں طلاق ہو گئی, اب جو خرچہ ہے وہ تو اس نے اپنے بچوں کو دینا ہے, تو حق مہر کے اوپر کیا سچویشن ہے؟ حق مہر کی دو صورتحال ہیں. ایک صورتحال تو یہ ہے کہ حق مہر اس نے ایٹ دا ٹائم آف میرج جو ہے نا اس نے پے کر دیا, اپنی وائف کو پے کر دیا. سیکنڈ آپشن یہ ہوتی ہے کہ ڈیفرڈ ڈاور اماؤنٹ ہوتی ہے, سپریشن کے بعد جو ہے وہ کلیم کر سکتی ہے خاتون, جو اس کی وائف رہی ایکس وائف جو ہے وہ کلیم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا کلیم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فیملی کورٹس موجود ہیں جہاں پہ بچوں کی مینٹیننس کا سوٹ فائل ہوگا, یہیں پہ ریکوری آف ڈوری آرٹیکلز یا ڈاور کے جو اماؤنٹ کا ہے وہ ریکور کر سکتی ہے. اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس سے لے گی. اوکے سلمان بھائی آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن اب میں پوچھنا چاہتا ہوں. آج کل جب شادیاں سیپریٹ ہو رہی ہیں تو جو ہم بہت زیادہ ایک پرابلم اور ایک کوشچن فیس کر رہے ہیں اس میں جہیز کو لے کے بڑے جھگڑے ہیں. وہ جی لڑکی کے 4 بھائی جا رہے ہیں لڑکے والوں کے گھر, جی ہمیں سامان دے دیں, اور ہمیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں دینا, آپ کا بیڈ ٹوٹ گیا ہے, آپ کی کرسیاں آئی نہیں تھی. تو لا اس پہ کیا کہتا ہے کہ جہیز کی جو چیزیں ہیں کیا وہ واپس لڑکی کو مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا. بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر صرف اویئرنیس آف لا نہ ہونے کی وجہ سے جو خواتین ہیں وہ پس رہی ہیں. ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ کیونکہ پہلے یہ ٹرینڈ ہے کہ تو کروں اس ویلے باہر آنا جو تم مر جائیں, اللہ معاف کرے جی, ایسا نہیں ہے. لیکن اب ود دی پیسج آف ٹائم نو ڈاؤٹ بہت اویئرنیس آ گئی ہے. سوشل میڈیا نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. آپ بہت اہم کام کر رہے ہیں اس حوالے سے, ہماری آواز جتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے ان کو اس کا جو ہے فائدہ ہے. اب یہاں پہ جو خواتین وہاں پہ اپنے گھروں میں واپس آ گئی ہیں, سامان جہیز ان کا ادھر پڑا ہوا ہے, بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فیملی کورٹ کے اندر ریکوری آف ڈاوری آرٹیکلس کا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کے الٹرنیٹ میں اس کی ایکویلنٹ ویلیو جو آپ نے سامان جہیز کی لسٹ مہیا کی ہے, ظاہر بات آپ نے پرچیز کیا ہوگا, اس کی ایک ویلیو ہوگی, اس ویلیو کو آپ الٹرنیٹ کلیم کر لیتے ہیں تاکہ اگر کیس چلتا رہا 3 سال 4 سال اور ریکوری نہ ہو سکی, یا کم از کم جب تک سامان لے کے آئے تو بیڈ ٹوٹ گیا, فرنیچر ٹوٹ گیا, تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایٹ دی آپشن آف دا پارٹی ہے, وہ چاہے تو وہاں سے اپنا اس کی الٹرنیٹ ویلیو کو کلیم کر سکے. اور عدالتیں ہماری اس پہ بڑی سخت ہیں, اور وہ وہاں پہ لوکل کمیشن سے بھی اپوائنٹ ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں سامان کی اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ اسے واپس لیا جا سکتا ہے لیا جاتا ہے. در وہ الٹرنیٹ ویلیو جو ان مونیٹری ہوگی اور پیسوں کی صورت میں جو بھی اس کی ویلیو ہے وہ عدالت دلوائے گی, وہ دینا ہے. اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر ان کی کوئی پراپرٹی اٹیچ ہو سکتی ہے, باقی سارا پروسیجر. اچھا سر, نہیں تو اس سارے پروسیجر پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے نارملی؟ اب اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر کنٹیسٹڈ میٹر بھی ہے تو ود ان 6 months. اوکے, مطلب وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ یار اتنے کا سامان نہیں ہے جتنی میری دھکے کھانے ہیں 1 سال کے اندر بہت, یعنی کہ اگر آپ بہت لنگر آن کیا, آپ نے ابیوز پروسیس آف لا کیا, تاریخیں نہیں اور بہت سارے معاملات ہوئے تو 1 سال لگ جائے گا ہارڈلی. بٹ اس لیے نقصان نہیں ہے کہ آپ کی الٹرنیٹ ویلیو آپ کو مل جائے گی نا. آپ نہیں سامان لے رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے سامان میرا ڈیمیج ہو گیا, تو آپ اس کی ویلیو کلیم کریں, پیسے دینے پڑیں گے. اور جو جولز ہیں جو زیورات ہیں اس پہ بھی آپ وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کی آپ ایک ویلیو لکھ دیں گے. بھی اگر میرا 5 تولے زیور تھا, اس کی جو اس وقت کی ویلیو ہے رسیدات کے مطابق آپ مینشن کر دیں گے, بالکل آپ کو ملے گا. بالکل صحیح. تو سر یہ جو حق مہر والا میٹر ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے, اس پہ اندازاً کتنا پروسیجرل ٹائم ہے اگر وہ بائی تھرو کورٹ لینا پڑتا ہے انسٹیڈ کہ وہ اس کو ویسے ہی ملے؟ سیم ہی پروسیجر ہے جو ابھی سلمان صاحب نے فرمایا ہے. جی جی, کہ جو ڈوری آرٹیکلس کی ریکوری کے لیے آپ سوٹ فائل کرتے ہیں, جی جی, اس کا جو ڈیوریشن ہے اس کا دورانیہ وہ بھی 6 ماہ سے 1 سال ہے تقریباً. ٹھیک ہے, تقریباً اتنا ہی اس کا ٹائم لگتا ہے, اتنی دیر میں یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے میٹر. رائٹ سر, بڑا ہی امپورٹنٹ, اور یقین کریں معصوم جانوں پہ سوال ہے, اس لیے اس کا جواب بڑے دل سے بھی دینا ہے, لیگلی بھی دینا ہے. بچے, اب طلاق ہو گئی, چھوٹے چھوٹے معصوم 5 سال 8 سال کے بچے, وہ ماں کے ساتھ جائیں گے یا باپ کے ساتھ, ان کا کیا ہے؟
دیکھیں اس میں گارڈین میٹرز ہے، اس کے لیے نا سیپریٹ کورٹس ہیں رائٹ جنہیں گارڈین کورٹس کہتے ہیں. رائٹ یہ جو بچوں کی کسٹڈی کے میٹرز ہوتے ہیں جی یہ سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں گارڈین کورٹس میں. رائٹ اب اس میں صرف اور صرف ایک ہی ایشو نمبر 1 تو دیکھا جاتا ہے ویلفیئر آف دی مائنر، رائٹ کہ مائنر کی جو کسٹڈی ہے کس کے پاس بہتر رہے گی، رائٹ آیا کہ ماں کے پاس یا باپ کے پاس. ٹھیک ہے سر. اس کی بہتری کو جانچنے کے لیے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بے شمار پروسیجر ہیں کہ آیا کہ ماں نے کوئی دوسری شادی تو نہیں کر لی سپریشن کے بعد، باپ نے شادی تو نہیں کر لی دوسری، کتنے بچے ہیں، ان کی ایج کتنی ہے، ڈفرینٹ ایشوز ہیں. لیکن ان سارے ایشوز کے اندر کورٹ نے صرف اور صرف ویلفیئر آف دی مائنر دیکھنی ہوتی ہے کہ Right. کہاں بچے کی پرورش ہوگی، Right. ماں کے پاس یا باپ کے پاس، تو Right. بچے کی بہتر نشوونما ہو سکتی ہے. اوکے. اس کے حوالے وہ بچے کو کرتے اچھا ہیں. یعنی کہ یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ بچہ جی اگر 5 سال کا ہے یا 6 سال کا ہے تو وہ اس نے ماں کے ساتھ ہی جانا ہے، ایسی کوئی ریسٹرکشنس نہیں ہے؟ عموماً جو ٹینڈر ایج ہوتی ہے جی 7 سال تک جو ٹینڈر ایج ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ماں کے پاس ہی رہتی ہے. یہی جی ٹھیک دیٹس ہے. پوائنٹ. لیکن اس کے اندر بھی تھوڑا سا ایشو یہ آ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ماں ہے اس کی اگر ایک بیٹی ہے وہ 6 سال کی ہے یا 5 سال کی ہے، اگر Right. وہ کسی دوسرے شخص سے شادی کر لیتی ہے، پہلے والے جو خامد ہے اس کو اسے چھوڑ دیتی ہے، اس کے بعد دوسری شادی کر لیتی ہے، ٹھیک ہے جی تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ جو مائنر جو گرل ہے، جی جی بچی جو ہے چھوٹی، جی اس کے لیے جو دوسرا شخص ہے وہ غیر محرم ہے. رائٹ ایگزیکٹ یہ بھی سپریم کورٹ نے پہلو جو ہے وہ واضح کیا ہوا ہے. رائٹ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. رائٹ رائٹ الٹیمیٹلی دیکھا یہی جائے گا کہ ویلفیئر آف دی مائنر کیا. رائٹ. تو سر جو بچوں کی خود ڈیسائیڈ کرنے کی ایج ہے، لائک کہ وہ فیصلہ کر لیں گے یار میں نے امی کے ساتھ رہنا ہے یا اپنے والد کے ساتھ رہنا ہے، وہ کس ایج پہ جا کے ان کو لیگلی ایک کورٹ سپورٹ کرتی کہ جی اب وہ خود فیصلہ کر لیں انسٹیڈ کہ کورٹ فیصلہ کرے کہ جی یہ ہو از بیٹر فار دیم؟ دیکھیں جو گارڈین کورٹس ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس پیرنٹل جورسڈکشن ہے. رائٹ پیرنٹل جورسڈکشن ہے، وہ بینگ اے فادر اور بینگ اے مدر بن کے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، رائٹ ویلفیئر آف دی مائنر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ ٹھیک ہے. جو مائنر ہیں 12-13 سال کی عمر تک ان کی رائے لی ضرور جاتی ہے، رائٹ لیکن وہ اتنی ویٹیج نہیں ہوتی، قانون میں ان کی اتنی ویٹیج نہیں ہے، Okay. کیونکہ اتنی ٹینڈر ایج کے اندر 12 سال یا 13 سال کی ایج میں بچہ اس قابل تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بارے میں کوئی رائے قائم کر لے نہیں ہوتا. کہ میرے لیے بہتر کیا ہے. ایگری. اس لیے الٹیمیٹ جو برڈن ہے یہ کورٹس کے اوپر ہی جاتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیرنٹل جورسڈکشن ہے. اوکے. تو کون سی ایج کے بعد اس کو وہ کورٹ جو ہے وہ بچہ کنسیڈر نہیں کرتی کہ جی اب یہ اپنا ڈیسیژن کر سکتا ہے؟ وہ کب کر سکتا ہے؟ لائک فار ایگزامپل ایک بچہ 15 سال کا ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کورٹ ڈیسائیڈ کری ہے کہ یو لیو ود یور مدر، بٹ وہ کہتا ہے جی میں نے تو والد کے ساتھ رہنا ہے، کیا اسے یہ اجازت ہے؟ دیکھیں اس کی رائے لے لی جاتی ہے، اس سے اوپینین اس سے پوچھ لی جاتی ہے، رائٹ لیکن اس کی اوپینین کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ کرنا ہے وہ گارڈین کورٹ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے. اوکے. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ فادر اگر ابروڈ رہتے ہیں، رائٹ ٹھیک ہے، بڑے ویل سیٹل ہیں، بچہ یہاں ماں کے پاس رہتا ہے، بچے کی یہ خواہش ہے کہ میں ابروڈ چلا جاؤں یا میں باپ کے ساتھ رہوں، ایگری ٹھیک ہے. ایگری. اب دیکھا یہ جائے گا کہ دیکھیں فادر تو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، رائٹ اور جو 15 سال یا 16 سال کی جو بچوں کی ایج ہوتی ہے وہ تو 24 گھنٹے بچوں کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے. ایگری. اب وہ ایک رائے، وہ اپنی اوپینین دے رہا ہے، اپنی ڈیزائر بتا رہا ہے کورٹ کو کہ میں اپنے فادر کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں، لیکن کورٹ اس چیز کو دیکھے گی کہ اس کا فادر کے ساتھ رہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کہ فادر تو وہاں پہ ہے ہی نہیں، ہاں. مدر وہیں پہ رہ رہی ہیں، بچہ اسکول گوئنگ ہے، اسکول میں جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے یا کالج تو گوئنگ. کورٹ فیصلہ کرے گی کورٹ فیصلہ کرے کہ اس نے مدر کے ساتھ جانا ہے یا فادر. جی یس. تو سر یہ جو سلمان صاحب جو گارڈین کورٹس ہیں یہ کون سی ایج تک جو ہے بچے کو بچہ کنسیڈر کرتی ہیں، جب جس کے بعد یہ کہیں جی اب یہ ہمارے پاس ہمارا کیس نہیں رہ گیا، اب یہ ایک آزاد ایک ایڈلٹ ہے؟ یہ تو ایک سمپل آنسر ہے اس کا کہ 18 سال تک. 18 سال کہ ڈیفینیٹلی جب وہ اڈلٹ ہو گیا ہے 18 سال ہی وہ اس کی ایج آف میجورٹی ہے، رائٹ. میجورٹی ایکٹ کے مطابق پاکستان میں، جی کہ جی جب وہ اپنے بھلے برے کا خود کا ذمہ دار ہے. رائٹ. اس سے پہلے تو کوئی بھی ہے، جس طرح سر نے اس کا جواب دیا آپ کو، تو کورٹ نے ویلفیئر آف دی مائنر کو دیکھتے ہوئے دیکھنا بچے کی فلاح کس میں ہے. رائٹ. اس میں ملٹی فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں، بہرحال اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکا جو ہے 7 سال کا ہوگا تو پریفرینشیل رائٹ باپ کا ہو جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے بہرحال رائٹ. کہ 7 ایئر اگر بیٹا ہے 7 سال اس کی عمر ہوتی ہے تو پریفرینشیل رائٹ باپ کا ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ماں کا ہے. اوکے. 7 سال کے بعد اس کا پریفرینشیل رائٹ باپ کا ہے. کامن انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے.
بٹ اٹ ڈزنٹ مین 7 سال سے پہلے 7 سال کے بعد یہ باپ کو مل جائے گا. جی بالکل. یہاں پہ نمبر آف کیسز ہیں جو کہ 7 سال کے بعد بھی بچہ ماں کے پاس ہی ہے, بیٹے کی صورت میں. اس میں کیونکہ باپ کا کام کفالت سے ہے, بیٹا وہ اسی کا ہے, اولاد اسی کی ہے. باپ کا کام جس طرح شادی میں روٹی, یہ بے نظیر کا بھی نعرہ ہے بھٹو کا کہ روٹی کپڑا مکان, تو یہ جو مینٹیننس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو روٹی کپڑا مکان یہ ذمہ داری شادی سے پہلے بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے, شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری, اس طرح بچوں کی ذمہ داری بھی باپ کی. باپ کفیل ہے, وہ گھر سے باہر گیا ہوا کام کرنے کے لیے, ماں نے ان سب چیزوں کو لے کے دیکھنا ہے, بچوں کی تعلیم تربیت سارا ماحول اس کو پرووائڈ کرنا. سر سلمان صاحب ایک خوبصورت سوال ہے, بچے ڈائیورس ہو گئی, انفارچونیٹ ہے اوبویسلی, لیکن بچے پل گئے, بڑے ہو گئے, شادی کا وقت آ گیا, باپ ایک علیحدہ زندگی گزار رہا ہے, ماں ایک علیحدہ زندگی گزار رہی ہے. اب جو شادی کا فیصلہ ہے اس میں ماں باپ کی رائے کا لیگل امپیکٹ کیا ہے؟ بالکل ہے, گارڈین فار میرج بھی ہوتا ہے. آپ کبھی جو ہم گارڈین لاز میں دیکھتے ہیں, گارڈین فار مائنر بھی ہے, گارڈین فار پراپرٹی بھی ہے, گارڈین فار میرج بھی ہے. اوکے جی. یہ عدالتیں اس میں اپنا رول پلے کرتی ہیں. اگر کوئی شخص ذمہ داری, کیونکہ یہ تو ایک ذمہ داری ادا کرنے کا ٹائم ہے نا, رائٹ. اگر تو کوئی بڑھ کے عدالت میں جا رہا ہے اور پہلے کلیم کر رہا ہے کہ میں جناب اس ذمہ داری کو اون کرنا چاہتا ہوں, اور ابھی تک ہم اتنی دیر سے بات کے اندر دیکھ رہے ہیں باپ اور ماں, خالی باپ اور ماں نہیں ہیں, دادا دادی نانا نانی ان کا بھی رول ہے, ان کا بھی رول ہے, اور وہ گارڈین بھی ہوتے ہیں. یس, ان کی غیر موجودگی میں وہ بھی ہوتے ہیں. اگر باپ ہے, جب ہم باپ کا ذکر کرتے ہیں تو باپ کی غیر موجودگی میں دادا ہے, ٹھیک ہے, دادی ہے, نانا ہے, نانی ہے, ہاں, لیکن ماں باپ سے اوپر کیونکہ کوئی نہیں ہو سکتا. رائٹ. ان کی تو ویسے لٹیگیشن کے اندر آپس میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں تو عدالت تبھی تو قضائی پیرنٹل رول پلے کرتی ہے. اوکے جی. وہاں پہ قضائی پیرنٹل اس لیے کہ وہ عدالت اس وقت ان کی ماں بھی بن جاتی ہے, عدالت اس کا باپ بھی بن جاتی ہے. اس نے دیکھنا ہے وہاں پہ کہ اس وقت بچے کے لیے بہتر, شادی کا ٹائم آ گیا تو شادی ایک ذمہ داری کا ٹائم ہے. اس کے اندر دیکھا جائے گا اس کے ایکسپینسز آتے ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, کون اس میں والنٹیرلی آگے آ رہا ہے اور اس کا رول کیا ہے. آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بچے کے نام جو اس کی پراپرٹی ہے, یہاں پہ بہت سارے ایسے ہیں معاملات جس میں اصل میں پراپرٹی کو گریب کرنا چاہ رہا ہے, اس کو اتنا کوئی شوق نہیں ہے کسی کی بیٹی یا کسی کے بیٹے کو شادی کرنے کا. وہ بعض اوقات ایسے رشتہ دار آ جاتے ہیں جو اس ٹائم بڑے بن کے آ جاتے ہیں, اصل میں وہ اس کی پراپرٹی کو لے کے اس کو ڈسپرس کرنا چاہ رہے ہیں. اس صورت میں بھی عدالت دیکھے گی کہ آپ اس میں کیسے ڈیل کر رہے ہیں. عدالت اس کا پورا کنٹرول دیکھے گی, کوئی اس میں کمیشن اپوائنٹ ہو سکتا ہے, پھر اس کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, اس کا 1-1 روپیہ کہاں پہ خرچ ہوا, اس کی ساری رسپانسبلٹی. سر اس میں جو ایکچولی جو میرا سوال ہے نا, وہ ذرا اس کو اگر میں اور سمپلیفائڈ کروں کہ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, وہ 20-21 سال کی ایج ہوگی اس کی, لڑکا ہے, اور ماں بھی چاہتی ہے کہ شادی ہو جائے اور باپ بھی چاہتا ہے, اور کوئی پراپرٹی کا ایشو بھی نہیں ہے, جینین میں شادی کرنی ہے. اب 2 میاں بیوی ہیں, ان کی جب زندگی میں نہیں بنی, ان کی جب آپس میں شادی ہی نہیں چلی, تو ایک رفٹ ہوتی ہے. اب اس میں کون سپرسیڈ کرے گا ڈیسیژن میکنگ میں کہ یہ بچے کی شادی یہاں پہ کرنی ہے؟ اچھا, اب یہاں پہ نا پرپوزیشن تھوڑی چینج ہوتی ہے. اب جس وقت بچہ 18 سال بالغ ہو گیا ہے, اب ٹیکنیکلی طور پہ وہ رائٹ اس کو مل گئے ہیں وہ سارے. اس کو اپنی وہ شادی کے معاملے میں بھی اپنا خود مختار ہے, اپنے معاملات میں بھی عدالت نے ساری ان کی فائنینشیل چیزیں ان کی ساری ان کے ہینڈ اوور کروا دینی ہیں. اب انہیں اب اس سٹیج پہ ان کو ایز سچ کورٹ کی نظر میں, قانون پاکستان کی نظر میں گارڈین کی ضرورت نہیں ہے, بیٹے کو تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ اس کی وہ اپنے فیصلے خود وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ عدالت جو ہے کافی حد تک ان کو اپنا وہ کرے گی کہ اب آپ کا کام ہے, اب آپ جو اپنا فیصلہ لینا. بیٹی کے کیس میں کیا؟ بیٹی کے کیس کے اندر بیٹی باپ اس کا کفیل ہے, اڈلٹ تو وہ بھی ہوگی, 18 سال ہو گیا. اب صرف کفالت کی جو ذمہ داری, جب تک شادی اس کی نہیں ہوئی, وہ کفیل اس کا والد ہے, والد کی وہ رسپانسبلٹی ہے, اس پہ ایکسپینس جو بھی ہوں گے وہ اس کی ذمہ داری وہ ادا کرے گا ریزنیبل وے میں. ٹھیک ہے جی. نہیں لیکن سر فار ایگزامپل عام طور پہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بچوں کی شادیوں کے فیصلے, بچوں کی بھی شادیوں کے فیصلے, بہت سارے آج بھی اوبیڈینٹ بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ پہ چھوڑتے ہیں. اب جب وہ اکٹھے رہ رہے ہیں تو ایک آپس میں ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا آسان ہوتا ہے. اب سیپریشن کی صورت میں کنسنسس تو چانسز کم ہو جاتے ہیں. اب ایک بیٹی ہے, وہ 22 سال کی ہے, 23 سال کی ہے, اور اس کی شادی کرنی ہے, اور باپ کہہ رہا ہے جی ایکس جگہ کرنی ہے, اور ماں کہہ رہی جی وائی جگہ کرنی ہے, تو پھر کس کی جو بات ہے؟ یہاں پہ عدالت نہیں آئے گی اوکے جی آپ کی انگلی پکڑ کے بتانے کے لیے کہ یہ اب ایکس بہتر ہے کہ وائی بہتر ہے. وہاں پہ پھر واٹ ول ہیپن؟ وہ ان کو خود, وہ لڑکی خود مختار ہے, اوکے, وہ اپنا خود کا فیصلہ لے سکتی ہے, اوکے, اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اس کو لگ رہا ہے نا وہ دونوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی, دونوں کے ساتھ وہ کہتی میں ان کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہتی, میں ان کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہتی, میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. ایگریڈ جائے
عدالت نہیں روک رہی. مطلب الٹیمیٹلی آفٹر دی ایج آف 18 a person is free جو کہ ہمارے لاء میں پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ وہ خود کر لے کہ ماں صحیح کہہ رہی ہے کہ باپ صحیح کہہ رہا ہے. جی اس کو تمام وہ رائٹس اکرو ہو گئے ہیں جو کسی بھی ایڈلٹ کو ہوتے ہیں. رائٹ. اب وہ اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, پوچھنے کی اس کو لگ رہا ہے فیصلہ میرے حق میں بہتر نہیں, اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. سر پراپرٹی سے ریلیٹڈ بھی میٹرز ہیں جن میں بہت سارے سوالات ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. انفارچونیٹ اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ سودے کر رہے ہیں, چیزیں خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, لیکن اس کو وہ تھرو نہیں کر پاتے. اچھا اب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس نے کسی سے ٹوکن کر لیا ہے, پیمنٹ کرنی ہے کہ جی میں پرچیز کرنا چاہتا ہوں اور یہ ٹوکن منی لیں اور میں آپ کو جناب اس کا بیانہ دوں گا اور پھر اس کے اوپر پرائس دوں گا. اب انفارچونیٹ ہے وہ 4 دن بعد اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کو پیسے آنے تھے وہ نہیں آئے, یا اس کی نیت بدل جاتی ہے کہ جی پرائس آف پلاٹ میں نے غلط ہے. تو سر اس کیس میں جو سیلر ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کہیں میرے پہ اسٹے آرڈر نہ لے آئے, یا میرا پلاٹ جو ہے اس کی مجھے اس کا ٹوکن منی, چونکہ اس نے تو اس کو باؤنڈ کر دیا نا, 4 سودا اس سے کر لیا. اس کیس میں سیلر کے لیے کیا ریمیڈی ہے؟ وہ اس کے اوپر کیا اسٹے آرڈر لے آئے گا پرچیزر؟ وہ پیمنٹ بھی نہیں کر رہا, ڈیفالٹر ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں نا. نمبر 1 تو یہ چیز ہے کہ سیلر جس نے پلاٹ بیچا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ بھی ایک ٹائم ڈیوریشن ہے, 3 ماہ کا عموماً چلتا ہے, 1 سال کا, 6 ماہ, جتنا بھی ان کا جو لکھا گیا بیانے میں, 4 ہفتے ایگریمنٹ ٹو سیل میں جو ٹائم لکھا گیا, رائٹ. ٹھیک ہے. اس کے بالکل نیچے ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ جب ایگریمنٹ ٹو سیل کا بنتا ہے, کانٹریکٹ بنتا ہے, اس میں ایک پینلٹی کلاز ہوتی ہے کہ ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم اگر یہ ریمیننگ کنسیڈریشن اماؤنٹ اگر یہ نہیں دے سکے گا تو اس کی جو پہلے والی جو اماؤنٹ اس نے دی ہوئی ہے ایز اے ٹوکن جو اس نے یا بیانہ جو کچھ بھی اس نے اماؤنٹ ایڈوانس دیا ہوا ہے وہ اس کا ختم ہو جائے گا. ایگری. ٹھیک ہے. اور سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹ نے اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے, بڑا ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ان کمٹمنٹس کے اوپر پورا نہیں اترتا جو اس کی ایگریمنٹ ٹو سیل کی ہیں, جو ان کی اگر وائلیشن کرتا ہے تو اس کا وہ جو ٹوکن منی ہے جو اس کا بیانہ وہ ختم ہو جائے گا. اوکے جی. اچھا اب اگر اس دوسری سائڈ پہ ہم چلتے ہیں, دوسری سائڈ پہ چلتے ہیں, جو پرچیزر ہے وہ تھوڑے سے پیسے دے کے 5 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے, 10 لاکھ روپے ہے, یہ 20 لاکھ 50 لاکھ دے کے بیانہ کر لیتا کہ جی بیانہ کر کے اگلے بندے کو میں پیمنٹ نہیں دوں گا, میں 1200 والا بیانہ سائن کرا لیتا ہوں. جی ایسے ہی ہوتا ہے. جی اس کے اندر بھی سر جو کورٹس ہیں وہ بڑی بالکل ریڈی بیٹھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے اگر آپ نے فائل کرنا ہے تو اس کی پری ریکوزٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ریمیننگ کنسیڈریشن اماؤنٹ جو ہے وہ ریڈی ٹو پے ہونی چاہیے. وہ جو اسٹے آرڈر لینے کے لیے آ رہا ہے تو وہ ہر چیز سامنے آ جاتی ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. 2-3 ڈیٹس صرف ملتی ہیں, اگر وہ 2-3 ڈیٹس کے اندر وہ ریمیننگ کنسیڈریشن اماؤنٹ جمع نہیں کرواتا کورٹ میں تو اس کا وہ اسٹے آرڈر بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کا کیس بھی ختم ہو جاتا ہے. اوکے. کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. یعنی کہ اگر کسی نے ہمارے دیکھنے والوں میں, کیونکہ ایک کوشچن تھا میرے پاس, ایک کلائنٹ بھی ہیں اوبیسلی 2-3 لوگ ایسے کہ جی وہ ہمارے پاس کسی نے جی ہمیں بیانہ دے دیا تھا یا ٹوکن دے دیا تھا, وہ پیمنٹ بھی نہیں دے رہا اور اسٹے بھی لے آیا, تو ان کا جو اسٹے آرڈر ہے یا ان کی جو کوئی ایسی انہوں نے کوئی کیس فائل کیا ہے اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے انٹل انلیس وہ اپنی پرائس پے کرے. ہاں جی, وہ جو اس کا اسٹے آرڈر ہے نا, جو اس کا سوٹ اس نے فائل کیا, جو اس کا اسٹے آرڈر ہے وہ سمجھ لیں کہ چند دنوں کا مہمان ہے. اوکے. چند دنوں کا مہمان ہے, وہ کوئی اتنا سال چلنے والا نہیں ہے. وہ 10 دن 15 دن یا 1 ماہ تک اس کو پریشانی آئے گی. ادروائز کورٹ اس کے اوپر بڑا لینٹ ویو لیتی ہے ویسے آج کل نا. وہ میں نے آپ کو دیکھا, آپ نے کافی سارے کیسز. ہاں جی, اگر کسی کو ایشو ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے, ان شاء اللہ تعالیٰ ودن کپل آف ڈیز جو ہے نا ہم اس کو ختم کروا دیں انشاءاللہ. تو سلمان صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ تو ہوگی نا سیلر سائڈ پہ, ان کے بھی سیلر جو آج کل ہو رہا ہے ایکچولی سیلر دینا چاہتا ہے بٹ پرچیزر جو ہے وہ ڈائسی ہو جاتا ہے اور پھر وہ سم ٹائم پیمنٹ نہیں کرتا. بٹ نارملی جب بزنس گوئنگ اپ ہوتا ہے تو پھر سیلر سائڈ ڈگمگا جاتی ہے. مثلاً پلاٹ سیل کر دیا 1.5 کروڑ روپے کا اور بعد میں 2 دن بعد پتہ چلا یار یہ تو میں 160 کا سیل کر سکتا تھا, تو دل بے ایمان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب 25 لاکھ روپیہ ایک پرچیزر سے لے لیا اور اب اس کو پلاٹ نہیں میں دے رہا. اس صورت میں پرچیزر کے لیے کیا ریمیڈیز ہیں؟ اب وہ پیمنٹ کرنا چاہتا ہے, بیانہ اس نے کر لیا, تو سیلر کیا باؤنڈ ہے پلاٹ دینے؟ اسپیسیفک پرفارمنس کا ایک دعویٰ تمیل مختص کا جس حوالے سے آپ کرتے ہیں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت ہماری سول کورٹس جو ہیں اس کے اوپر بڑی ویجیلنٹ ہیں. دیکھیں اگر کوئی بھی پارٹی کوئی ایگریمنٹ کانٹریکٹ آپس میں سائن کرتی ہے تو اپنی مکمل آزاد مرضی کے ساتھ کر رہے ہیں,
اس میں جو انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپنی مرضی سے سیٹل کی ہیں اس کو اگر وہ اون نہیں کریں گے، اس کا مطلب میلافائڈ انٹینشن ہے. رائٹ سر. بونافائڈ شو کرنی ہے دونوں پارٹیز نے. ہی ہو کمز ٹو ایکویٹی مسٹ کم ود کلین ہینڈ. یس. جو عدالت میں آیا ہے اس کو اپنی بونافائڈی پہلے شو کرنی ہے. اچھا میں تو چلا گیا کہ جناب میں نے اگر لیا اور میں پیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، پلاٹ میرے نام ٹرانسفر ہونا چاہیے. اب اگر یہاں پہ سیلر بدنیتا ہو گیا ہے، وہی یہ سوچ رہا ہے کہ یار میری پراپرٹی کی ویلیو چینج ہوگی اور میں اس کو تھکاؤں اور بعد میں کسی اور کو یہ ٹرانسفر کر دوں، الینیٹ کر دوں، تو فوری طور پہ اسٹے بھی لگے گا اور یہ اسٹے الینیٹ، یہ پراپرٹی الینیٹ بھی نہیں ہو سکے گی اتنے آرام سے. یہ وہ اسٹے ہوگا جو کہ پھر بڑی دیر تک چلے گا، سسٹین کرے گا، کیونکہ یہاں پہ اس کی فوٹنگ اسٹرانگ ہے بائر کی. سیلر میلافائڈ انٹینشن سے کام لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اپنی بونافائڈی تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے پیسے ڈیسائیڈ کیے ہیں، ایڈوانس آپ نے لے لیا ہے، بقایا اب آپ دیں، پراپرٹی ان کے نام ٹرانسفر کریں. یہ اس کا حل ہے. بالکل صحیح. نہیں کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. بالکل صحیح. اچھا سر، یہ مشہور بھائی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جب اوبیسلی فیملی کیسز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ڈویژن کے پراپرٹی ڈویژن کے کیسز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار بہت سارے لوگوں کے کویشچن ہے کہ جی مجھے ہمارے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اب ہم 8 بہن بھائی ہیں، 5 بہن بھائی ہیں، 10 مرلے کا ایک مکان ہے، تو ہم نے جی سکسیسر بھی کرا لیا ہے، اب اس کی ڈویژن میں 2 بہن بھائی نہیں مان رہے، 6 بہن بھائی مانتے ہیں. اس صورت میں پھر عدالت اس پروسیجر میں کس طرح سے کوئی اس میں ریمیڈی اویلیبل ہے لوگوں کے لیے؟ ذرا بریف کریں. دیکھیں کورٹس جو ہیں، سول کورٹس جو ہیں، وہ صرف کوئی شخص اگر فوت ہو جاتا ہے جی اس کی وراثت کی حد تک وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ بھی یہ اس کے لیگل ہیئرز ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے درمیان میں یہ پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب اگر لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا ایشو آئے گا کہ ایک بہن کہتی ہے میں نے یہ والا پلاٹ لینا ہے، ایک بھائی کہتا ہے میں نے بھی وہی والا پلاٹ لینا ہے، رائٹ، وہ وہاں پہ نہیں، دوسری پراپرٹی پہ نہیں جا رہی، بھائی پہلے والی پراپرٹی پہ نہیں آ رہا. اگر ان کے آپسی کوئی ایسے ایشوز ہیں کہ ان کی پراپرٹیز کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ہے، جو شیئرز کی ویٹیج سیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل ایکولنٹ ملے گا، لیکن وہ چوائس والا جو معاملہ اس میں کورٹس کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو انٹرنل ایشو ہے، رائٹ، وہ آپ کو خود ہی ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. سر سلمان صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ دوسری شادی کے معاملات میں، جیسے ڈیورس ہو گئی یا ڈیورس نہیں ہوئی، لوگ دوسری شادی کر رہے ہیں، اس صورت میں اگر ہسبینڈ اپنی پہلی بیوی سے اجازت نہیں لیتا، چھپ کے شادی کر لیتا ہے اور وہ بعد میں ڈسکلوز ہو جاتی ہے، اس پہ لیگل کیا سچویشن ہے، واٹ دا لا سیز آن؟ اچھا اب یہاں پہ نا اس کے 2 پرسپیکٹیو ہیں اس کے آنسر کے. ایک یہ ہے شرعی اعتبار سے جو جس کا راگ لاپا جاتا ہے اپنے جو میل کمیونٹی ہے اس کی طرف سے، کہ اس میں ہم فوراً شریعت لے آتے ہیں جی مرد کو 4 شادیوں کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو سپریم کورٹ کے بھی آرڈر موجود ہیں، اس کو انہوں نے اس کو منع نہیں کیا. اب لیکن تعزیرات پاکستان کے اندر کچھ کلازز ایسی ایڈ ہو گئی ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ نے دوسری شادی اگر کرنی ہے تو وہاں پہ پرمیشن ریکوائرڈ ہے آپ کی فرسٹ وائف سے، تھرڈ کرنی ہے تو سیکنڈ سے، اور وہ پرمیشن ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں پہ اس کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ جا کے جو متعلقہ جہاں پہ نکاح رجسٹرڈ ہوا ہے وہاں پہ بھی، سٹی یونین کونسل پہ بھی، وہاں پہ اس کا NOC آپ سمجھ لیں کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہی ہے کہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر کنسیلمنٹ آف فیکٹ کر کے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، بہت مشکل ہے وہ یہاں پہ، یہ ظاہری بات ہے سعودی عرب میں تو نہیں ہے، یہاں پہ ایشیائی ممالک کے اندر جو ہیں بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے والی بات ہے. تو یہاں پہ خواہشات ہوں گی بہت سے لوگوں کی، لیکن خواتین ظاہری بات ہے اس کو جو ہے ان خود سے اجازت نہیں دیتی ہیں. اگر وہ نہیں دے رہی ہیں اور وہاں پہ اگر اس نے کوئی شادی کر لی، پھر یہ ایک اوفینس بھی ہے، یہ اوفینس ہے، اور اس اوفینس کے اوپر خواتین تو آپ کے اس jawab سے پھر خوش ہو 3 سال قید بھی ہو سکتی ہے مرد حضرات کو، اور 5 لاکھ تک کا جرمانہ بھی ہے. اور یعنی کہ چھپنے چھپانے والی کوئی گنجائش نہیں، چھپنے چھپانے والی گنجائش نہیں. اور اس کے اوپر پھر ظاہری بات ہے وہ باقاعدہ طور پہ فوجداری عمل سٹارٹ ہو جائے گا. ایک اوفینس ہے تو قانون حرکت میں آئے گا. خاتون کمپلیننٹ اگر ہوگی اس کیس کی تو پھر وہ استغاثہ آ جائے گا، اور پھر وہ اریسٹ ہوں گے، فائن بھی ہوگا، جیل بھی جانا پڑے گا. مشہور بھائی آپ ایسے مرد کو بچا سکتے ہیں، ایسے انسان کو جس نے اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی چھپ کے کر لی ہو، پہلی بیوی کو نہ بتایا اور دوسری شادی کر لی ہو، تو اس کے لیے آپ کوئی رستہ نکال سکتے ہیں کہ وہ بچ جائے پہلی بیوی کے؟ شامی لا چیمبر میں آئے گا کوئی شخص تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے حل نکال لیں گے. اچھا، یعنی کہ اس کا بھی سولوشن موجود ہے. لے ناظرین، یہ مشہور صاحب نے ہمیں آج بتا دیا ہے کہ اگر آپ کی پہلی وائف اجازت نہیں بھی دیتی تو مشہور صاحب کوئی نہ کوئی رستہ نکال کے اس شادی کو انشور کر دیں گے کہ دونوں بیویاں آپ کے نکاح میں رہ جائیں. جبکہ سلمان صاحب کی یہ رائے ہے
کہ جناب پہلی بیوی نے اگر آپ پہ کیس کر دیا تو آپ کو 3 سال قید بھی ہو سکتی ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے سلمان صاحب کی رائے کا احترام کرنا ہے یا مشہور صاحب کو اپنا کیس دے کے اپنی جان بچانی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پوڈ کاسٹ میں ختم کرتا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارے سوال و جواب پسند آئے ہوں گے. اگر اس طرح کے لیگل ایشوز پہ آپ کے بھی کوئی کوسچنز ہیں یا اس سے ہٹ کے بھی کوئی ایسے سوالات جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم شامی لاء چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہر وقت حاضر ہیں. اپنا کوسچن آپ کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں, ہمارے پلیٹ فارمز پر فون کر کے کانٹیکٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا. آپ کا میزبان عمر شامی.